احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں، اپنے کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشاور میں بھی کیا تھا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی ہمت کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے آج جوش خطابت بڑے زوردار انداز میں پیش کیا ہے، تو مجھے بھی جواب میں کچھ کھڑے ہو کر ہی کہنا چاہیے۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کو آپ ان کے موقف کی مخالفت ہرگز نہ سمجھیے، بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے میں کچھ مثبت باتیں اپنی دیکھیے، روشن خیالی کے بارے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹوائن بی نے اس کا آغاز کیا۔ یہ تو ریفارمیشن اور رینائسنس کے بعد انلائٹنمنٹ روشن خیالی، اس پورے پروسیس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ یہ روشن خیالی ہم نے دی ہے یورپ کو۔ یورپ خود مانتا ہے، ابھی امریکہ کا تو سوال ہی نہیں، وہاں تو کچھ وحشی قبائل صرف رہتے تھے، نہ کوئی تہذیب نہ تمدن۔ یورپ ڈارک ایجز میں تھا، تاریکیوں میں، خود مانتے ہیں ڈارک ایجز۔ یہ ہمارا فکر تھا جو کارڈوا، ٹولیڈو، گریناڈا کی یونیورسٹیوں سے یورپ میں پھیلا ہے، جس نے وہاں روشن خیالی پیدا کی ہے۔ یہ روشن خیالی مسلمانوں کے زیر اصل پیدا ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایم این رائے کا۔ راجہ رام موہن رائے کا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں ایم این رائے کا دے رہا ہوں۔ مہندر ناتھ رائے یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا، اتنے بڑے پائے کا کمیونسٹ۔ اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی 1920 میں، جبکہ ابھی بولشوک ریولوشن کو 3 برس صرف ہوئے تھے۔ یہیں کا بریڈلا ہال اب مسمار ہو چکا ہے لاہور کا۔ 1920 میں تقریر کی، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ وہ کتاب پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں، انڈیا میں ممبئی کا ایک ناشر آج بھی شائع کرتا ہے۔ اس میں جو کچھ اس نے کہا ہے، میں اس کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا جو لوگ عربوں کی فتوحات کو سکندر اعظم یا چنگیز یا اٹیلا کی فتوحات پر قیاس کرتے ہیں، وہ بہت بڑے مغالطے میں۔ ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی، کوئی سماج کی اصلاح نہیں ہوئی، کوئی نئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، نئے علوم وجود میں نہیں آئے۔ لیکن اسلام کے زیر اثر یہ جو پھیلا ہے طوفان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس نے دنیا کو روشنی دی ہے، اس نے دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکالا ہے، اس نے نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نئی سیاست دی ہے، نیا ریاست دیا ہے، نیا قانون دیا ہے، فوجداری بھی اور دیوانی بھی۔ تو یہ اصل میں قیاس نہ کریں آپ کہ یہ سکندر اعظم اگر مقدونیہ سے ہو کر اور بیاس تک پہنچ گیا، یا اٹیلا اور چنگیز خان اگر منگولیا وغیرہ سے ہو کر اور پہنچ گئے ایسٹرن یورپ تک، تو یہ اس طرح کی فتوحات نہیں تھی، اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا۔ یہ گواہی ایک ہندو کی ہے، جو صرف ہندو نہیں، کمیونسٹ ہے، صرف کمیونسٹ نہیں، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر ہے۔
اسی کی ایک گواہی علامہ اقبال نے دی۔ علامہ اقبال نے جدید مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی قرار دیا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، اگرچہ مغربی تہذیب کے خلاف ہے، وہ اشعار بھی ابھی پڑھے گئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ میں اس میں ساتھ کے ساتھ عرض کرتا رہوں کہ اس سوال پہ اکثر ایک سوالیہ نشان اس شعر کے آگے میں لگاتا ہوں، وہ تہذیب ابھی مری تو نہیں، علامہ کی پیشن گوئی تو غلط ثابت ہو گئی، لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو تہذیب مر چکی ہے۔ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے، صرف مغربی تہذیب صرف ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ سارا در حقیقت ٹیکنیکل ترقی ہے جس پر یہ کھڑا ہوا ہے نظام، ورنہ تہذیب تو مر چکی ہے۔ مرد و زن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جدا، ان کو وہ ایک کر رہے ہیں۔ ہم جنس شادیاں، ہومو سیکشول کی شادیاں، ایک مرد شوہر ایک مرد بیوی، ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی، یہ تہذیب ہے یا تہذیب کا سنڈاس ہے؟ یہ تہذیب تو مر چکی، خاندانی نظام ختم ہو چکا۔ 4 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، شادی وادی نہیں ہے، ہو رہے ہیں بچے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، بچے بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں باپ کا نام جو ہے خانے سے خارج کر دیا گیا، جو فارمز بنتے ہیں فادرز نیم، اکثر کو معلوم ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، لہذا آپ مدرز نیم رہ گیا صرف، وہ تو معلوم ہے کس نے جنم دیا۔ تو تہذیب مر چکی ہے، اقبال غلط نہیں تھا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ یہ انر کور اقبال نے کیسے کہہ دیا کہ مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے؟ یہ بڑی ذرا گہری بات ہے، اسے سمجھیے۔ دیکھیے، اسلام سے قبل دنیا میں توہم پرستی تھی، اسلام نے آ کر توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسے چیز کی پیروی نہ کرو، پیچھے نہ چلو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، ہم نے جو یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، سماعت اور بصارت اور پھر عقل، فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں کرتا، یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے، فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کرنا۔ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وان نکل گیا، اسے فعید کہتے ہیں، اس کا خلاصہ نکل آتا ہے، تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے۔ یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے، ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی۔ تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے۔ توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام، قرآن۔ اور پھر دیکھیے، دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج۔ ایک بات مان لی اور اس کے منطقی نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن نے آ کر دنیا کو روشناس کرایا استقرائی منطق سے۔ دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو۔ یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے۔ یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب کا۔
اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھیٹوز میں وہ رہتے تھے. انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی، اور صحیح بات تھی. عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھوایا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا. انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی تھی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے میں، راستے بتائے طارق ابن زیاد کو. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا. ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کا یہودی تھا. یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھرے گھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے. اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا، گرناطہ، تولیڈو، تلیتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے، اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی. اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کاماز میں بول رہا ہوں. اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا. یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے the golden era of our diaspora was Muslim Spain. اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا. سن 70 عیسوی سے، جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. ڈائسپورا اب وہ دنیا میں منتشر ہو گئے. اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے دی گولڈن پیریڈ آف our diaspora was Muslim Spain. جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کے صورت میں، اب تو خون بھی بہہ رہا، اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا. یہ سارا ایک شخص، وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح ہے، اور جسے بنوک کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے؟ فکر چالاک یہود. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کردہ. آزادی اسلام نے دی. وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے، خوبی دیکھو گے، بھلائی دیکھو گے، کوئی اعلیٰ قدر دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے، ادھار لیا گیا، مستعار ہے، اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے ہسٹوریکل، یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے. آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا، اللہ سے بھی آزادی. یہ نہیں کہ تبعیض بندہ واقع فساد آدمیت، صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی آزاد، مادر پدر آزاد، مساوات مرد و زن، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو، لے آؤ معاشی میدان کے اندر، لے آؤ، گھر سے نکالو. حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. ٹوٹے ہی ٹوٹے، برباد ہو ہی ہو. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے، ڈائریکٹر 100 رکھ لیجیے.
لیکن اس کو توڑا. اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے؟ پیاس ہے لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں. تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدغن ہے. اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے، عبد القادر صاحب. وہ یہ کہا کرتے تھے when I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door? میں اپنے جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں. گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ، تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے. یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں. اور پھر معیشت کے اندر سود. نوٹ کیجئے، پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار ہے. جیسے این بنوک، این فکر چالاک یہود، اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی چالاک ہے. اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا. چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا، پوپ سے آزاد. اور وہاں ہی پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا، بینک آف انگلینڈ. کالون کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا، شائلاکس نے کروایا. وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے. یہ پروٹیسٹنٹس کی فتح تھی، اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے. اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں. یہ نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا. اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے. اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، نہ وہ کسی اور کو حاصل. فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا. آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن. دوسرا تھا رینائسنس. رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم، اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا. لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹیو تھا، پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت. اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی، مذہب کے خلاف بغاوت. لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا. سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے. معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزاربت کو نکالو، بینک لاؤ، سود پر مبنی. معاشرت میں حیا، عفت، عصمت کے تصورات ختم کرو. اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والیاں ہیں. یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے. اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی. اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے. اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے 2 آنکھیں دی تھی انسان کو. علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسے چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو. اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات آکلٹ سائنس، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا ہے، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے. اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا. سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ. جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے.
یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں، اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے. ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی. اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان تین چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ. یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں. بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا. اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہیں ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسری آنکھ تھی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی علم. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرنا. انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر لی. رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. اسی لیے یہ یک چشم تہذیب ہے، یک چشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے، دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی، کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی. کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے نا، اس کی پرواہ کرو، بالو پوسو، صاف رکھو. یہ آخرت آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا.
جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خضوع کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا. بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے. اس دجالیت کا یوں سمجھیے میں نے 3 لحافوں سے تشبیہ دی ہے. جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاف ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا. سب سے اوپر کا لحاف ہے سیکولرزم. زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو کان پکڑ کر. جاؤ مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر دیں گے، بس. ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابیاں، سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے. نتھنگ ڈوئنگ. آپ بیٹھیں مسجد میں بیٹھے، آئیں گے ہم 5 وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ. یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے. دوسرا لحاف انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم. پوری دنیا بینکنگ، یہ بنوک، یہ فکر چابا کے یہود، نور حق السینہ آدم ربود. اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاکف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا. تا تہو بالا نہ گردہ دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اپ روٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک دانش، کیا بات کرتے ہو دانش کی، تہذیب، کیا بات کرتے ہو تہذیب کی، دین، کیا بات کرتے ہو دین کی، سودائے خام. یہ تو بڑے کچے خیالات ہیں. دوسرا لحاف بھی گلوبل ہے. تیسرا لحاف البتہ ابھی کچھ مشرقی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑا ہے. وہ اگر آپ پروٹوکالز آف ڈیزائنز، ایلڈرز آف ڈیزائنز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو رہا ہے. شرم و حیا کے تصور نکال باہر کرو، عصمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو. عزیز عاکف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے، وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں. اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے، بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے. یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں. ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے برابر موجود ہے انڈیا. معجزہ مانتی ہے دنیا اس کو، کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور وہاں چل رہی ہے. یہ معجزہ ہے. اسی لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں. ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے. امریکہ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہیں وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس کے ضمن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منعطف کراؤں گا. رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا
تھنک ٹینک. اس کی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے اس میں انہوں نے مسلمانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا. ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے، نظام سمجھتے ہیں، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہے. انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے. نمازیں پڑھو. تم آئے امریکہ میں، تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم نے سینیگوگس خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم رمضان میں روزے رکھتے ہو، ہم تمہیں ایک افطاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں. تم عید اور بقرعید مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں. ہاں، تمہارے اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں. ہاں، اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جسے وہ پولیٹیکل اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے. اور اس کی وجہ صاف ہے. نصف صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی، مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی. مغرب میں وہی کرسچینٹی تھی جو یورپ میں اور USSR کے اندر تھی، وہی کرسچینٹی. فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرقے کا فرق ہے. پروٹیسٹنٹزم ہے، کیتھولسزم ہے، اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرتھوڈاکس، ایسٹرن آرتھوڈاکس. یہ اللہ اللہ خیر چلو، مذہب تو ایک ہے. ساری جنگ نظام کی تھی. ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی، چیلنج مل گیا تھا. وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں. اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا. ابھی امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال جنگ ان کی ہے ان فنڈامنٹلسٹ سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں. مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں. یہ جو 3 ایسنشل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں مذہب کے، کلاسیکل مذہب، وہ بھی ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے. تینوں ہیں. 3 جمع 3 بن کر 6 بنتے ہیں. دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روایت پسند. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں اس گرینڈ کارپوریشن میں. یہ وہ ہیں جو قال اللہ قال رسول میں مگن ہیں، مدرسوں میں ہے، مسجدوں میں ہے. یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹل سے مل جائیں تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا. مساجد ہے، ہفتے وار جلسہ منعقد ہوتا ہے. تو تیسرے نمبر پر ہیں ماڈرنسٹ، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں، جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پیلیٹیبل ہو. آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفس ہی. شراب تو حرام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو. فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں پہلے بھی دے دیے گئے تھے سگنلز کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں. گناہ کا پہلو بھاری ہے. پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو. لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو ڈاکٹر صاحب پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی صرف. یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو. ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے. اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کہ QTV کر رہا ہے یا جیو TV کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے. جو موجود ہے وہ سب سے پہلے. چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے. اب یہ 2 جمع 2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ. ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ دو. اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ان دونوں کو دباؤ. یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی. اب میں
یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی. انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. پسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی ہے مصرے میں، اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شے کا نام ہے. علم محمدی کے دروازہ ہیں حضرت علی، وہ نجف کہا نا انہوں نے، وہ حضرت علی کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے. ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، جہاں ابراہیم دفن ہیں، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن ہیں، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں. چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز آید برون. لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو. میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے. اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا. میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں. یکے چنگ را گیرے دس دستم. اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور مسیح اور اس کا تصور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام پر. اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل. بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی. فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے گا، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی. اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا. تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی. لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زیں وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا. اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے. شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اس سے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زیں وادی دور و دراز. یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی، یعنی سلطان ہی. مشرقی ملک سے ایک فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی. اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو. اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا، اور افغانستان بھی ساتھ. بہرحال آج جو قرات ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے
کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر، مورخ، درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ۔ حیران ہوں، عربی کے بہت بڑے ماہر، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عقل اوندی کر دیتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں، وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے۔ اچھا، حاکم کوئی کسی کو خود بناتا؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے۔ یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء، انہیں ساتھی نہ بناؤ، ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو واقعتاً اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یسارعون فی الخیر فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001 کو، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے۔ ان یصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ڈر رہے ہیں۔ وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں، آئے گی نہیں اللہ کی مدد۔ تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کیسے آئے گی؟ لہذا ان میں گھس رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے وہ یہ ہے۔ مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شعر کا جو ایک مصرع مجھے یاد رہ سکا ہے، وہ لیسا لشمسنا لمحا غروب، سارے دنیا میں یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کی زبان میں سنا چکا ہوں، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ پھر جو آیت انہوں نے پڑھی ودو لو تکفرون، وہ یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہے۔ دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں۔ اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی سے فائد، میں نے کہہ دیا تھا 16 ستمبر 2001 کو، روبرو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے، کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں، طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم، اگر آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا، وہ بھی ثابت نہیں، اور سزا دینے پر تل گئے۔ کون سے اصول ہیں یہ عدالت کے؟ ڈاکٹر صاحب تو چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے۔ ایک حکومت آپ نے قائم کروائی، مدد کی، سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کے، آپ نے انہیں ریکگنائز کیا، اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ کے 180 کا ٹرن لے لیا۔ تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے؟ کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ تیمور کے گھر سے کیا سادات کے گھر سے گئی، مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں۔ اور نمبر 3، یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا جائے۔ البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں وہ حقیقی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وقتی ہیں، جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی۔ بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک،
یہ تو دعا ہے رات کے وقت سونے کی مصنون دعا. اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے. جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا, کہاں جائے؟ لہٰذا یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے ہیں. انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی, روشن خیالی کا نفاذ, یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت ہو رہا ہے. پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے, اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے, جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے, جو روشن خیالی کا اتاترک ماڈل ہے, برقعے زبردستی اتروا دیے, انگریزی لباس پہننا لازم کر دیا گیا, اذان بھی دو تو ترکی میں دو, نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو. یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسے مہلت مل گئی, بلکہ اس سے 10 قدم آگے جائے گا. حافظ عاکف سعید صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی, اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا, تہذیب مر چکی ہے, خلاف فطرت, اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے. جسے قرآن نے کہا تقطعون السبیل, تم راہ مار رہے ہو. یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے, اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی. 2 عورتوں کی شادی, 2 مردوں کی شادی, فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا ہے. محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فرمودات میں سے ایک پر میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں. میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے جو آج سے 400 برس پہلے کی بات ہے, اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن, فکر چالاک یہود شامل ہو گیا تھا. مجھے ایک شعر یاد آیا, کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. وقت کا بہتا دریا, اسلام کی تعلیمات, حریت و اخوت و مساوات, جس کا راگ الاپا اقبال نے, جس کا راگ الاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم نے, اس کے اندر زہر داخل کیا ہے. حریت اللہ سے بھی آزادی, مادر پدر آزادی, مساوات عورت مرد بالکل برابر, سماجی نظام کیا ہے یہ شرم اور حیا اور یہ عصمت و عفت, غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی. وہ زمانہ آ رہا ہے, آ چکا ہے. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب فرانس کو. یقیناً وہ بھی رینیسنس کا ایک پروڈکٹ ہے, نتیجہ ہے. آزادی, بادشاہوں سے آزادی, جاگیرداروں سے آزادی, لارڈ سے, بیرن سے آزادی. لیکن اس کا جو اصل مظہر ہے وہ ہے در حقیقت چرچ آف انگلینڈ اور بینک آف انگلینڈ. یہ ہیں 2 چیزیں جو یہودیوں نے وہاں پر مسلط کی. چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی تھی, سود حرام تھا, یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی, اور پھر اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. بینک آف انگلینڈ. تیسری بات جو جمال الدین افغانی کے بارے میں کہی کہ خلیفہ پر شورا کی رائے یا اکثریت کی رائے مؤثر ہونی چاہیے, بائنڈنگ ہونی چاہیے. میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا, اس میں یہی بات کہی ہے. درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری وہ چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں. انسٹیٹیوشن بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں. خلفائے راشدہ میں لیجسلیچر اجتہاد, اور جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ تھے. جیسے حضور تھے, تینوں چیزیں جمع تھیں. لیکن آج انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے. یہ 3 پلرز کو علیحدہ کرنا ہوگا. آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں, خدا ترسی میں
اور للہیت میں صحابہ کرام کے صف میں کھڑا ہو سکے. لہذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. فیڈریشن کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی، میرے علم میں حال ہی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے، اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں، کیونکہ 1897 میں جمال الدین افغانی کا انتقال ہو چکا تھا. بولشوک ریولوشن آیا 20 برس بعد 1917 میں. اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاستیں تھیں. ان کو جوڑ کر، اس لیے کہ ان تینوں کے اندر فقہ حنفی ہے جو غالب ہے، ایک ہی فکر ہے. ایران کو اس نے شامل نہیں کیا، حالانکہ بائی برتھ ہی وادن ایرانی، وہاں ذرا مختلف ہیں عقائد بھی اور فقہ بھی. ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلاک بنایا جائے، یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا. ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 کے خطبے میں کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آ گئے تھے انہیں ہٹائے اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کریں. سر سید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ان پر کفر کا فتویٰ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا. حقائق کو درست کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا، وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف فورسز آف دی نیچر جو ہے وہ فرشتے ہیں، بس کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں ہے، شخصی کوئی ان کا وجود نہیں. جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیے گئے، بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں جن کہا گیا. وہ آگ تو نہیں ہوتے، نہ آگ سے بنے، انسانی ہوتے. معجزات کا انہوں نے انکار کیا. وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خدابندی بھی اس کی پابند ہو چکی ہے. یہ قوانین اللہ نے بنائے، کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی؟ نہیں، یہ قوانین بالا تر ہیں. اس اعتبار سے ان پر کفر کے فتوے لگے. وہ علم کلام کے میدان میں آ گئے تھے، ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء کو. علماء نے اصل میں وہ نان کوآپریشن شروع کر دی تھی بہت پہلے، جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں آیا. ہم تمہارا علم پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ فلسفہ پڑھیں گے، نہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے. ہم تو قال اللہ و قال رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کونوں کھدروں میں. It was a non-cooperation with the Britishers. بہرحال اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا. اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اعلیٰ رؤوس الارشاد وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ضرور پڑھیں گے. علامہ اقبال کے بعد میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. مودودی صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہ ملامتیہ فرقے سے تھے، یہ صوفیوں کا ایک مسلک ہے. بعض صوفی جو للہیت میں اتنے گزر جاتے تھے، غلو، کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت مند نہ ہو جائیں. عقیدت مند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے، ہمارے پاؤں چومیں گے، شخصیت پرستی آ جائے گی، اور یہی بت پرستی کی بنیاد ہوتی ہے. تو وہ خلاف شرع کام علیہ اعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں، ہمارے پاس نہ آئے، لیٹ اس الون، ہمیں رہنے دیں. اس میں کوئی توہین کا پہلو بالکل نہیں تھا. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی مودودی نے، مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر. علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھیں تو سمجھ نہیں سکتے، وہ فلسفیانہ بحث ہے، لیکن اس کو عام کیا ہے. مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم لیگیوں کے آنکھ کا تارا تھی اور ہزاروں لاکھوں اس کے جو ہے تقسیم کیے گئے. البتہ بعد میں ان کا اختلاف تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈڈ تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے،
تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی، اور یہ بات سچی ثابت ہوئی ان کی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا۔ ہاں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا نجم الدین اصلاحی یا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شورائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں، یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا۔ ابو الحسن ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید احمد بریلوی کا، وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں۔ سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ بھی براہ راست نواسے نہیں، کئی پشتے ہیں، وہ تو بہت پرانے بہت زمانے کا جو ہے ان کے درمیان وقفہ ہے۔ پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا، مسلم لیگ کی اصل قیادت یقیناً سیکولر لوگوں کی تھی، غیر عالم لوگ تھے۔ اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خام خواہ عالم بنانا چاہیں تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے۔ اقبال عالم تھا، اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے تحت ہوئی تھی، اس کے اندر اس اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا جو صوفی مزاج تھے، قائد اعظم نہیں تھے، وہ ایک عام قسم کے کھوجے گھرانے میں، کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم میں تربیت میں کوئی دین کا دخل نہیں، وہ اور تھے یہ اور تھے۔ اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی، اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے، جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح۔ لندن کی تیسری گول میز کانفرنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقاتوں کے برابر تھیں۔ وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی۔ یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے دیا تھا، جو سن 30 کے خطبے میں مسلم لیگ میں دے چکے تھے۔ بہرحال روشن خیالی کے سمن میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے، آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے، وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن خیال تھے۔ انہوں نے آپ کے والد مرحوم کو بھی ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا، گمراہ کیا، اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں۔ بہرحال آج کیا ہو رہا ہے، علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی امریکہ کے اندر۔ یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگ و بار آج لا رہے ہیں نا، ان کی پوتی ہے۔ اب پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود تھی، وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں اصطلاحات کو پسند کرتا ہوں، اصلاح پسند، روایت پسند اور عوام کی پسند کا مذہب، یہ تینوں اصطلاحات صحیح ہیں، اور میں سمجھتا ہوں معتدل ہیں، ماڈریٹ ہیں۔ یہ بات ہمیشہ رہی ہے، بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ مراحل آتے ہیں، نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی۔ یقیناً اجتہاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سینکڑوں برس سے، اسے کھولا جانا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں، ان کے اندر وہ اجتہاد ہوتا ہے۔ مادر پدر اجتہاد نہیں جو قرآن کو بھی بدل دے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس لیے کہ آج ہمارے ہاں روشن خیال یا روایت پسندی میں 3 شیڈز میں بتا دوں گا، اور اصلاح پسندی کے 3 شیڈز۔ ٹاپ پر وہ ہیں کہ جو قرآن کو بھی پورا تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سے اصول لے لو، اسپیسیفکس نہیں، یہ چور کا ہاتھ کاٹو اور یہ کرو اور کوڑے لگاؤ اور نان، یہ اسپیسیفکس ہیں۔ قرآن سے صرف اصول لو، اور یہ اسپیسیفکس جو ہیں یہ تو ایک خاص دور کے لیے وہ ہدایت دی گئی تھی۔ میرے نزدیک یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔
تکمیل نبوت اور رسالت کا انکار ہے. اگر یہی بات تھی تو ابھی نبوت اور رسالت جاری رہنی چاہیے تھی. پہلی بات یہ، وہ لوگ جو قرآن بھی پورا ماننے کو تیار نہیں، ڈاٹڈ قرآن ڈاٹڈ. دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف قرآن پورا، لیکن ہم اس کی تعبیر خود کریں گے. ہم سنت رسول کو اس کی تعبیر ماننے کو تیار نہیں. یہ منکرین حدیث ہیں ہمارے ہاں جو اہل قرآن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہ مرکز ملت کی حیثیت سے فیصلے تھے. اب ہم قرآن کی تعبیر خود کریں گے، سنت جو ہے وہ اس میں ہمارا سورس نہیں. یہ ہیں دو شیڈ جو آج روشن خیالی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے. اس کے بعد آتا ہے اہل حدیث کا موقف. قرآن بھی لازم، سنت بھی لازم، لیکن خلفائے راشدین کے فیصلے بھی بائنڈنگ نہیں. حضرت عمر کے اجتہادات ایگزیکٹو آرڈرز تھے اپنے دور کے، وہ ابدی نہیں. وہ اہل سنت تو ہیں، اہل جماعت نہیں. چوتھا شیڈ کیا ہے؟ قرآن، سنت اور اجماع امت جو صرف خلافت راشدہ میں ہوا ہے. اس کے بعد تو اجماع کا سوال ہی نہیں. عالم اسلام ایک وحدت رہا ہی نہیں. اس وقت عالم اسلام ایک وحدت تھا. تو خلیفہ راشد کے جس فیصلے کو مان لیا گیا وہ گویا اجماع ہو گیا. یہ ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت. اس کے بعد آتا ہے مجتہدین کا دور. ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق. اب قرآن، سنت، اجماع، بلکہ اہل تشیع جو ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے، جیسے اہل حدیث نہیں مانتے. دور خلافت راشدہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے. چوتھے یہ ہے کہ ان کے اجتہاد کو بھی مانو، بندھے رہو ان کے ساتھ، یا فقہ حنفی کے ساتھ، یا فقہ مالکی کے ساتھ، یا فقہ شافعی کے ساتھ. یہ ہے چوتھا شیڈ جس پر آج مسلمان اکثریت جو ہے مسلمانوں کی جس کے اوپر عامل ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روایت پرستی کی یہ انتہا جو ہے اس کو تو چھوڑے بغیر چارہ کار نہیں. اگر وہ فقہا جنہوں نے اجتہاد کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ صحابہ اور تابعین کی رائے کو بھی رد کر سکتے ہیں. وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم اجتہاد کر سکتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے، امام مالک بھی انسان تھے، امام شافعی بھی انسان تھے، امام احمد بن حنبل بھی انسان تھے، امام جعفر صادق بھی انسان تھے. خطا ہو سکتی، اور خطا نہ ہو تو جدید تقاضوں کے اندر ایسی وسعت پیدا کی جانی چاہیے. مصالح مرسلہ کے حوالے سے اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے. تو یقیناً اگر ٹریڈیشنسٹ مسلمان اس کے اوپر مصر رہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماریں گے. وہ بات صحیح ہوگی کہ زمانہ آگے نکل جائے گا، وہ پیچھے رہ جائیں گے. عوامی مذہب کی بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس کی اصلاح کریں. اصلاح پسندی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہیے. اس میں جو چیزیں آ گئی ہیں جو توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے، جو دین کے بنیادی اعمال ان کے خلاف ہیں، اس کی نفی ہونی چاہیے. اگرچہ ان کو موضوع بنانا درست نہیں ہے. قرآن کی دعوت عام کی جائے، خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دھل جائیں گی، روشنی پھیلے گی، تاریکیاں چھٹ جائیں گی. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے حوالے سے میں حیران ہوا جب یہ کہہ بیٹھے وہ کہ پوری نماز کو بدلنا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک دم. میرے نزدیک تو اسلام کا معجزہ ہے یہ. 1400 برس سے زیادہ گزر گئے اور نماز کے اندر ہماری ڈرل جو ہے، جماعت، وہ کہیں ٹوٹتی نہیں. کسی کے نزدیک 3 رکعتیں نہیں ہیں فجر کی، 2 ہی ہیں. کسی کے نزدیک 2 یا 4 نہیں ہیں مغرب کی، 3 ہی ہیں. ہر رکعت کی ترتیب وہی ہے. قیام ہے، رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے. کسی کے نزدیک اختلاف ہے. شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی کے نزدیک
سن 62 میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا. ایک صف میں ہم تو خیر یہاں پر نمازیں پڑھتے تھے، سب حنفی ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری سب موجود ہیں، اور نماز کی ڈرل کے اندر کہیں رکھنا نہیں آتا. اگر کسی کا خیال ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں، سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو کچھ ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے، کچھ سجدے میں ہوتے، اور وہ کہتا پھر کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. نہیں، وہی ڈرل ہے، کوئی رکھنا نہیں. اور یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے، سنت جو تواتر عمل سے آئی ہے، سنت صرف حدیث سے نہیں آئی ہے. امت کا تواتر عمل، صحابہ نے دیکھا حضور کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تابعین نے دیکھا صحابہ کو، تابعین نے دیکھا تابعین کو، نسل بعد نسل. نماز کا طریقہ یہی رہے گا. چاند پہ ہوں گے تو وہی زمین قرار پائے گی، اسی پر سجدہ ہوگا، اسی پر قیام ہوگا. باقی یہ کہ کیا اور شکلیں ہوں گی، یہ جب وقت آئے گا اس اجتہاد کے لیے، جیسا کہ غالباً ملک عبدالرؤف نے کہا تھا یا انجینئر سلیم اللہ صاحب نے، کہ جو نئے مسائل پیدا ہوں گے ان میں اجتہاد کرنا ہی ہے. لیکن میں قدیم مسائل میں سے بھی جو ہمارے مکاتب فقہ ہیں ان کے اندر اجتہاد کا قائل ہوں، اور یہ ہے درمیانی راستہ، معتدل راستہ، روشن خیالی کا راستہ. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربند بھی رہوں اور اسے پھیلا بھی سکوں. مقررین حضرات کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، معذرت خواہ ہوں، خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے. وہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، اور میں حیران ہوا کہ ان کے اندر اس وقت بھی اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر اور بغیر یہ سہارا لیے ہوئے انہوں نے بڑے خطیبانہ انداز میں تقریر کی ہے. میں نے انہیں فوراً داد تحسین دی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.